بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 104 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان غلظ تحریم اسبال الازار۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ و محمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبۃ عن علی بن مدرک عن ابی زرعۃ عن خرشۃ بن الحر عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال ابو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ہی ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی الفاظ ادا فرمائے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، احسان کر کے جتلانے والا، اور اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے والا۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں محمد ابن مثنى ابو موسیٰ العنزی، تیسرے ہیں ابن بشار محمد بن بشار جو بندار کے لفظ سے معروف تھے، ثقۃ حافظ۔ چوتھے ہیں محمد بن جعفر جو غندر کے لقب سے معروف تھے، ثقۃ حافظ۔ پانچویں ہیں شعبہ بن حجاج الامام الحجہ۔ چھٹے ہیں علی بن مدرک النخعی۔ ساتویں ہیں ابو زرعہ بن عمرو بن جریر بن عبداللہ البجلی، اور 8ویں ہیں خرشہ ابن الحر ثقۃ من کبار التابعین، اور 9ویں ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جن کا نام ہے جندب بن جنادہ، مشہور صحابی ہیں۔ یہاں ہم اس اسناد کے لطائف کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صباحیات میں سے ہے، جس میں 3 مشائخ کو ایک حکم میں اکٹھا کیا گیا ہے، اور اس میں تحدیث اور عنعنہ کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس میں شامل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شیخ ابن مثنى اور ابن بشار، دونوں ائمہ صحاح 6 کے ان مشائخ میں سے ہیں جن سے یہ ائمہ بلا واسطہ روایت کرتے ہیں۔ اس اسناد کے تمام راوی صحاح 6 کے رجال میں سے ہیں، سوائے ابو بکر رحمہ اللہ کے، جن سے صرف امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ اس میں شعبہ تک بصری راویوں کا تسلسل ہے، سوائے ابو بکر کے جو کوفی ہیں اور صحابی مدنی ہیں۔ اس میں 3 تابعین ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، علی بن مدرک ابو زرعہ سے، اور وہ خرشہ بن حر سے۔ خرشہ بن حر یہ ایک منفرد راوی ہیں جن کا نام اس کتاب میں پہلی بار آیا ہے، اور ان کی اس کتاب میں صرف 2 احادیث ہیں۔ سند سے فارغ ہو کر اب ہم حدیث کی شرح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کا ذکر کیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان افراد سے اپنی رضامندی کے کلمات نہیں کہیں گے، بلکہ ان سے غضب کی حالت میں بات کریں گے، جیسے کہ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی روکنے والے سے فرمائیں گے کہ آج میں بھی تجھے اپنے فضل سے محروم کر دوں گا، جیسے تو نے وہ فضل روک لیا تھا جو تو نے خود حاصل نہیں کیا تھا، اور جیسے قرآن میں ہے کہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہ دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ بعض مفسرین کے مطابق لا یکلمہم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان افراد سے بغیر واسطے کے اعراض کریں گے اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے سے اجتناب کریں گے، جیسے وہ افراد جو اللہ کے غضب کا شکار ہوں۔ امام نووی اور امام قرطبی رحمہم اللہ نے اس کے مختلف معنی ذکر کیے ہیں، مثلا ان سے کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو انہیں فائدہ پہنچائے یا سکون دے، بلکہ غصے والا کلام ہوگا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ایسے لوگوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعراض فرما لیں گے،
اور جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی ایسا کلام نہیں کیا جائے گا جو انہیں خوشی یا نفع دے۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف اپنی نظر رحمت اور شفقت کا رخ نہیں فرمائیں گے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں فرمایا ہے کہ لا ينظر الیہم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں فرمائیں گے، اور علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا ينظر الیہم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جانب التفات اور توجہ نہیں فرمائیں گے۔ ولا یزکیہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے گناہوں سے پاک نہیں فرمائیں گے کیونکہ ان کا جرم بہت سنگین تھا۔ کچھ مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف یا اچھائیوں کو ذکر نہیں کریں گے، اور جن کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا انہیں عذاب ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے شدید اور تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ یہ عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اس کا درد اور اس کی تکلیف ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ عذاب کا لغوی مفہوم ہوتا ہے منع کرنا، اور اس سے مراد وہ عذاب ہے جو انسان کو اس کے گناہ کے بدلے میں دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ ایسا عمل نہ کرے اور دوسروں کو بھی اس جیسا عمل کرنے سے روک دے۔ حدیث میں 3 دفعہ تکرار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی کہ 3 افراد ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات کریں گے، نہ ان پر نظر رحمت فرمائیں گے، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو ان افراد کی حالت پر افسوس کیا اور کہا کہ خوابوا وخسروا، یعنی یہ افراد اپنی کوششوں میں ناکام اور خسارے اور ہلاکت میں ہوں گے۔ یہ افراد کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان میں سے پہلا مسبل ہے، یعنی اپنی چادر، شلوار، پاجامہ یا پینٹ کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ مسبل ہونے کا حکم صرف اس صورت میں ہے جب کوئی شخص اپنی چادر یا پینٹ کو تکبر یا فخر کے ساتھ نیچے لٹکاتا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ان کے کپڑے خود بخود نیچے سرک جائیں تو کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے ان پر کوئی وعید نہیں ہے۔ البحر المحیط کے جامع محمد ابن شیخ العلامہ علی ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ حدیث پاک والی وعید اس شخص کے لیے ہے جو اپنا کپڑا تکبراً لٹکائے، اور جو تکبر کی وجہ سے ایسا نہ کرے تو وہ اس وعید سے تو نکل جائے گا، البتہ فعل حرام کا مرتکب پھر بھی رہے گا، جیسے کہ بخاری شریف میں مروی ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، یعنی جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو، شلوار ہو یا قمیص ہو یا چوغا، وہ اپنے پہننے والے کو دوزخ میں لے جائے گا۔ البتہ اس حکم سے خواتین کے لیے استثناء ہے کہ انہیں اپنی چادریں زمین تک لٹکانے کی اجازت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ خواتین کو اپنے کپڑے 1 ہاتھ یا ذراع تک لٹکانے کی اجازت ہے۔ حدیث میں المنان کا ذکر اس شخص کے لیے آیا ہے جو کسی کو کچھ بھی دینے کے بعد اس پر احسان جتلاتا ہو۔ المنان المن سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی وہ شخص جو ہمیشہ اپنی عطا کا موتا لہو پر احسان جتلائے، اس سے عطا اور صدقے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے اور اس عمل سے موتا لہو کو تکلیف پہنچتی ہے۔ قرآن میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ المنان اکثر بخل، تکبر اور خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی عطا کو بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقی فضل اللہ کا ہوتا ہے، اور انسان کو یہ فضل یاد رکھتے ہوئے دوسروں کو دے کر اجر کمانا چاہیے۔ المنفق سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی چیزوں کے بیچنے کے لیے جھوٹے حلف اٹھاتا ہے، یعنی وہ شخص جو مال کو بیچنے کے لیے مختلف طریقوں سے اس کی اہمیت بڑھانے یا جھوٹ بول کر اسے زیادہ قیمت پر فروخت کرنے کی کوشش کرے۔ سلعتہ سے مراد اس کی بیچی جانے والی چیز ہے۔ بالحلف الکاذب یعنی جھوٹے حلف کا ذکر یہاں اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ شخص سامان کے بارے میں جھوٹ بول کر اسے زیادہ قیمتی ظاہر کرتا ہے تاکہ خریدار کو گمراہ کیا جا سکے اور وہ زیادہ قیمت ادا کرے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ بول کر مال کی قیمت بڑھانے کی کوشش کرنا یا کسی چیز کو جھوٹے طریقے سے بیچنا نہ صرف غلط ہے بلکہ اس کا اسلام میں سختی سے رد کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں
دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس کی ساری تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے ہم اس حدیث کے فوائد کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس حدیث میں ذکر کردہ اعمال کی تحریم بہت سخت ہے، کیونکہ یہ اعمال کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں جو ایمان کی تکمیل کے خلاف ہیں، اس لیے ان کا ذکر ایمان کے ابواب میں کیا گیا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے صرف ان بندوں پر نظر رحمت فرمائیں گے اور ان کو گناہوں سے پاک کریں گے اور اپنے عذاب سے بچائیں گے جو صراط مستقیم پر گامزن ہوں، لیکن وہ لوگ محروم رہیں گے جو اسبال کرتے ہوں، جھوٹے حلف کے ساتھ مال بیچتے ہوں اور دوسروں پر احسان جتلاتے ہوں۔ ان کا عذاب بہت دردناک ہوگا۔ یہ اعمال کبیرہ گناہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت عذاب صرف کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہی رکھا ہے۔ اور وہ شخص جو مال کو جھوٹے حلف سے بیچتا ہے وہ نہ صرف اللہ کے حق کو کم کرتا ہے بلکہ جھوٹ بول کر دوسروں کا مال ناحق لے کر ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس میں وہ خود کو حق سے بے پرواہ سمجھتا ہے اور دوسروں کو بھی فریب دیتا ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں افراد یعنی مسبل، منان اور حالف کو جمع کرنے اور ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ بیان کی ہے۔ مسبل وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے کپڑوں کو نیچے تک لٹکاتا ہے اور اس میں دوسروں سے بلند ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ منان وہ شخص ہے جو دوسروں کو دیا ہوا مال یا احسان جتلاتا ہے۔ وہ اپنی عظمت میں مبتلا ہوتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ اسی طرح حالف وہ شخص ہوتا ہے جو جھوٹ بول کر مال یا سودے کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس میں خود کی خوشی اور منافع کو دوسروں کے حقوق پر ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی خود پسندی اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی پاداش میں ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں اپنی رحمت سے نوازے گا۔ یہ سلوک اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ ہوگا اور ان کی خود غرضی اور دوسروں کی بے توقیری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں نظر انداز فرمائیں گے۔ وبه قال حدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل ازاره۔ ترجمہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ ابو بکر ابن خلاد الباہلی ثقۃ، اور دوسرے ہیں یحییٰ القطان، یحییٰ بن سعید بن فروخ، اور تیسرے ہیں سفیان بن سعید بن مسروق الثوری الامام الحجہ، اور چوتھے ہیں سلیمان الاعمش، اور پانچویں ہیں سلیمان بن مسہر الفزاری الکوفی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے۔ وبه قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الاسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ تمام حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے، البتہ بشر بن خالد العسکری، ابو محمد الفرائضی النیساپوری ثقۃ، ان کا تذکرہ باقی تھا۔ اسی طرح محدثنی ہی ضمیر سابقہ حدیث کی طرف لوٹتی ہے، اور بہذا الاسناد سے مراد وہی اسناد ہے جس کو اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہاں بھی چند فوائد کو اس سلائیڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔